خود لکھا یا ان کے تو بے شمار شاگرد تھے، لیکن بہرحال ان کی کتابیں بے تحاشا تھیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جب ان کتابوں کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اونٹ پر لا دی گئی تھی، اتنی کتابیں تھیں۔ اور چونکہ ان کے شاگرد جو تھے وہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے کھینچ کھینچ کے آتے تھے ان کے پاس درس و تدریس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو جب جاتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی کتابیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں، تو وہ خود بخود سارے عالم اسلام میں پھیل بھی گئی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے بھی میں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں آپ کا خصوصی حدیث کا ہی حلقہ درس تھا، انہوں نے 68 ایئرس زندہ رہے ہیں وصال کے بعد، اور یہ حلقہ درس چلا ہے۔ آپ کی جو حدیث کی کتاب تھی وہ صحیفہ جابر کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کا ایک رسالہ حج بھی ہے، یعنی حج اور عمرے کے متعلق جو حدیث ہیں وہ صحیفہ جابر میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے لیے انہوں نے ایک الگ رسالہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو شاگرد تھے ان کی بھی 4-5 کتابیں دور صحابہ میں وجود میں آ گئی تھیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو کتاب تھی حدیث کی اس کا نام ہے نسخہ کبیر، اور نسخہ کبیر اس لیے کہ وہ کتاب بڑی ضخیم کتاب تھی۔ یہ ان کے خاندان میں رہا ہے، اور بعد میں پھر ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں اس کتاب کی حدیث جو ہیں وہ ضم ہو گئی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 68 سال تک زندہ رہی ہیں، 68 ایئرس۔ آپ کی خصوصیت یہ کہ خط و کتابت کے ذریعے احادیث کی تبلیغ کرتی تھی۔ مختلف جگہوں سے لوگ آپ کو خط لکھا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو جب بھی جواب دیتی تھیں تو ساتھ میں احادیث ضرور کوٹ کرتی تھی۔ ان کے 3 خصوصی شاگرد تھے، ایک عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو واللہ عالم، یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ قاسم بن محمد، یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، اور بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے بی بی عائشہ نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ اور ایک خاتون تھی عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ بی بی عائشہ کی لے پالک تھی، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ یہ 3 خصوصی شاگرد تھے۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی احادیث یاد تھیں وہ تمام ان تینوں شاگردوں نے اپنے اپنے پاس نقل کر لی تھی، جس میں سے عروہ بن زبیر کا جو صحیفہ تھا وہ ایک جنگ میں جل گیا تھا، ضائع ہو گیا تھا، لیکن باقی 2 صحیفے موجود رہے، قاسم بن محمد کے اور عمرہ بنت عبد الرحمن کے۔ تو اس طرح دیکھ لیں کہ دور صحابہ میں بھی یہ کام آگے بڑھا ہے اور اس میں مزید کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد دور صحابہ کے بعد ہم نے دیکھنا ہے تابعین اور تبع تابعین کا دور، لیکن اس سے پہلے ذرا ادوار کی تقسیم سمجھ لیں۔ دیکھیں، حیات طیبہ اور دور کیا کہتے ہیں
دور صحابہ، اس میں ہم ایک کلیئر کٹ لائن کھینچ سکتے ہیں، اس لیے کہ حیات طیبہ کا تعلق جو ہے وہ ایک شخصیت سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حیات طیبہ کا دور ختم ہو گیا اور دور صحابہ شروع ہو گیا۔ لیکن دور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس طرح ہم لکیر نہیں کھینچ سکتے، ان میں اوور لیپنگ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پہلے دور صحابہ سمجھ لیں کہ یہ شروع ہوا سن 10 ہجری سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یا شاید 11 میں ہوا ہے، بہرحال سن 10 سے مانتے ہیں کہ یہ دور صحابہ شروع ہوا ہے۔ آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہے، جو مستند بات ہے، 2-4 نام اس کے بعد کے بھی لیے جاتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیں، تو سن 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن سن 100 ہجری اور اس سے پہلے انتقال کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد خاصی ہے، اس کے بعد بہت کم ہو گئے تھے۔ تو اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری سن 100 ہجری تک دور صحابہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100 ہجری کے بعد تابعین کا دور شروع ہوا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی صاحب سن 15 ہجری میں پیدا ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، وہ تابعی تھے، انہوں نے 80 سال کی عمر پائی، سن 95 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو دور صحابہ میں پیدا ہوئے، دور صحابہ میں ان کا انتقال ہوا، تھے تابعی۔ تو اس لیے دور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہم اس طرح کلیئر کٹ لائن نہیں کھینچ سکتے، ان میں اوور لیپنگ ہے۔ لیکن محدثین کرام کے دور کے لیے اتنی واضح نہیں، مگر ایک لائن ہم کھینچ سکتے ہیں، ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحائے ستہ میں سب سے سینئر جو محدث ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش سن 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور صحائے ستہ کے مصنفین میں سب سے جونیئر محدث جو ہیں وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا انتقال سن 303 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری جو ہے سن 201 سے لے کے سن 300 تک، تیسری صدی ہجری جو ہے یہ محدثین کے دور کی ہے۔ پہلی صدی ہجری دور صحابہ ہے، تیسری صدی ہجری محدثین کا دور ہے، تو درمیان میں باقی کیا بچا؟ دوسری صدی ہجری۔ اگر ہم دوسری صدی ہجری کا کام دیکھ لیں کہ اس دوران میں احادیث پہ کیا کام ہوا ہے، تو تابعین اور تبع تابعین تمام کور ہو جائیں گے، لیکن اس میں ایک زیادتی ہو جائے گی کہ وہ تابعین جنہوں نے پہلی صدی ہجری میں کام کیا تھا ان کا کام رہ جائے گا۔ تو اس لیے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری ویسے تو دور صحابہ ہے، لیکن اس صدی میں صحابہ کے علاوہ تابعین نے کیا کام کیا۔ ایک کتاب ہے، اصل میں تو وہ انگریزی میں ہے، جسٹس تقی عثمانی کی تحریر ہے، اتھارٹی اور سنہ، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے حجیت حدیث کے نام سے۔ اس کتاب میں 19 کتابوں کا ذکر ہے جو پہلی صدی ہجری میں لکھی گئیں، اور صحابہ کرام کی تحریریں نہیں ہیں بلکہ تابعین کی تحریریں۔ اور اس زمانے میں عام رواج یہی تھا کہ بس احادیث جمع کرتے تھے اور لکھ دیتے تھے، کسی خاص ترتیب وغیرہ یا ارینجمنٹ کا اس میں خیال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 3 کتابیں جو ہیں وہ ایکسیپشنز ہیں، مستثنیٰ ہیں، ان میں خاص خیال رکھا گیا ہے کسی ترتیب کا۔ پہلی اس میں سے جو ہے وہ ہے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے کتاب الابواب، اور اس کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں احادیث کو ابواب میں تقسیم کر کے لکھا گیا ہے۔ تو ابواب میں تقسیم کر کے لکھی جانے والی احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ یہ ہے، کتاب الابواب۔
دوسری ہے حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التفسیر۔ اس کتاب میں انہوں نے صرف وہ احادیث جمع کی ہیں جن سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنی قسم کی پہلی کتاب ہے، اس کے بعد پھر اور کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر۔ شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کو اپنی کتاب کا موضوع بنایا ہے، اور ان کی کتاب میں سیرت النبی سے متعلق احادیث ہیں، اسی لیے اس کتاب کا نام ہی کتاب السیرہ ہے، اور اپنے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ یہ 3 ایکسیپشنز ہیں، ورنہ عام طور پر پہلی صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئیں، چاہے صحابہ نے لکھیں یا تابعین نے لکھیں، وہ جیسے جیسے جس کو حدیث ملتی گئی لکھتا گیا، کسی ترتیب کے بغیر۔ یہ 3 کتابیں ایکسیپشنز ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں کتابت، اس میں تابعین اور تبع تابعین دونوں آ جاتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں کتابوں، حدیث کی کتابوں کی طویل بہت طویل ہے۔ اس میں سے 40 کتابیں منتخب کر کے، جو زیادہ مشہور ہوئیں، 40 کتابیں منتخب کر کے ان کی تفصیل حجیت حدیث میں دی ہوئی ہے۔ اور اس دور کی زیادہ تر کتابیں، غالب اکثریت، چند استثناء ہوں گے، یہی ہے کہ یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ کسی خاص موضوع پر حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے، یا کمپوزٹ لکھا ہے تو ابواب میں تقسیم کر کے لکھی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں، یعنی دوسری صدی ہجری میں، کچھ مصنفین ایسے ہیں جن کی 1 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور کچھ مصنفین ایسے ہیں جن کی ایک کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ سب سے زیادہ جلدوں والی ایک کتاب ہے، اس کی 11 جلدیں تھیں، اور ضخیم جلدیں تھیں، 11 ضخیم جلدیں۔ جن دوسری صدی ہجری یعنی محدثین سے پہلے جن 40 کتابوں کا ذکر حجیت حدیث میں موجود ہے، اس میں سے 16 کتابیں آج تک شائع ہو رہی ہیں۔ اب ہماری ہمت کو داد دیں کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث 250 سال کے بعد لکھی گئی۔ اب اگر صورتحال یہ ہے کہ احادیث لکھنے کا کام حیات طیبہ کے دوران شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ترقی پذیر رہا ہے، اور اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ ان کی فہرست مرتب کرنے کے لیے انتخاب کرنا پڑا جسٹس تقی عثمانی کو، سب نہیں انہوں نے نقل کی، 40 نقل کی، جس میں سے 16 آج تک موجود ہیں۔ تو پھر یہ محدثین کا اتنا شعرہ کس بات کا ہے؟ انہوں نے کیا کام کیا ہے، کیا خدمت انجام دی ہے جس کے لیے ہم ان کے احسان مند ہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں۔ عبداللہ بن سبا کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ سبائی فتنہ جسے ہم کہتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کا اسلام میں بالکل وہی کردار ہے جو سینٹ پال کا کرسچینٹی میں۔ سینٹ پال بھی یہودی تھا، عیسائیت کو ہائی جیک کرنے کی نیت سے اس نے عیسائیت قبول کی تھی، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اس نے شریعت منسوخ کرا دی۔ عبداللہ بن سبا بھی یہودی تھا، اور بالکل اسی نیت سے، اسلام کو ہائی جیک کرنے کی نیت سے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس نے جب حالات کا جائزہ لیا تو لگتا ہے تھا کوئی ذہین آدمی، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اسلام کے 2 ستون ہیں، قرآن اور حدیث، اگر اس میں سے ایک ستون گر جائے تو عمارت گر جائے گی۔ قرآن کے ستون کو گرانا آسان اسے نظر نہیں آیا، اس نے انتخاب کیا